الم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا نہیں دیکھ چکے کہ اللہ پھیلا دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے رزق روزی کو جس پر چاہے، اور معاف کر دیتا ہے جس کو چاہے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے، جس کو چاہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ دیکھیں، رزق کا بڑھانا اور رزق کا گھٹانا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کی ذات کے اختیار میں ہے، اور یہ ایمان والوں کا پختہ یقین ہے۔ رزق کا بڑھانا، رزق کا کم کرنا، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ اتنی زیادہ محنت نہیں کی، تھوڑی محنت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ مال دے دیتا ہے۔ بعض کو بلا محنت ہی میراث کی شکل میں ہیبے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت سا مال عطا فرما دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کاروبار کی، تجارت کی بڑی اسکیمیں لڑ رہے ہیں، بڑے منصوبے بنا رہے ہیں، لیکن کوئی کامیابی نہیں ہوتی، صبح سے شام تک خاک چھانتے رہتے ہیں، لیکن رزق میں اضافہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ رزق کی وسعت، رزق کی کمی وہ صرف اللہ کی ذات کے ہاتھ میں ہے۔ پھر دیکھیں، جو اللہ کسی کو رزق بہت زیادہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا مقصد دونوں کا امتحان ہے، جس کو رزق زیادہ ملا، جس کو تھوڑا ملا۔ جس کو اللہ نے مال، اولاد وغیرہ رزق زیادہ دیا ہے تو اللہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس حالت میں یہ ہماری ناشکری تو نہیں کر رہا، مال کو کہاں خرچ کرتا ہے، کیسے خرچ کرتا ہے۔ اور جس پر اللہ تبارک و تعالی مالی تنگی دے دیتے ہیں، رزق تنگ کر دیتے ہیں، تو اس کا بھی امتحان ہے کہ اس حالت میں وہ بے صبر تو نہیں ہو جاتا، جزا فضا پہ تو نہیں اترا۔ اب تنگ دستی کی وجہ سے شریعت کے احکامات تو نہیں توڑ رہا، حرام طریقے تو نہیں اختیار کرنے لگا مال کو کمانے کے۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں کو آزمانا چاہتے ہیں، امتحان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے مالدار اور غریب دونوں کا۔ تو مالداری بھی اللہ کے اختیار میں ہے، مالی وسعت جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور مال کی کمی، تنگ دستی، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں سے ایک بہت بڑا اصول بھی پتہ چلا کہ جہاں مال کو خرچ کرنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی منشا ہے نیکی کے کاموں میں مال خرچ کرنا، تو اس میں کمی سے ڈرنا نہیں چاہیے کہ مال خرچ کرنے سے کمی ہو جائے گی۔ کوئی ایسے مصارف میں خرچ نہ کرے، مال جوڑتا رہے، وہ یہ نہ سوچے کہ اب میرا مال محفوظ ہو گیا، بڑھتا جائے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو ارشاد کیا فرمایا کہ ان کو فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، تین کا ذکر فرمایا، ذوی القربہ، دوسرے مساکین، تیسرے مسافر۔ تو یہ مصارف ہے کہ ان پر خرچ کرو۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرما دیا نا کہ ان لوگوں کا حق ہے، حقہ، تو اس میں اس طرف اشارہ کر دیا کہ یہ ان لوگوں کا حق ہے جو اللہ نے تمہارے مال میں شامل کر دیا ہے۔ تو یہ کوئی احسان جتلانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو کہ تم دو اور کو کہ میں نے بڑا کام کیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال میں ان کا حق رکھا ہے، اور حق والے کو حق ادا کرنا وہ انصاف کا تقاضا ہے، کوئی احسان اور انعام نہیں ہوتا۔ دوسرا، یہ جو ذوی القربہ ہے، اس سے کون سے رشتہ دار مراد ہیں؟ قرابت والے، تو یہ عام رشتہ دار ہیں۔ اور اسی طرح یہ جو فرمایا کہ حقہ،
حقوق کون سے؟ حقوق واجبہ یا جو محض بطور احسان ہوتے ہیں؟ تو دونوں اس میں شامل ہیں. یعنی بعض تو انسان پر بعض لوگوں کا خرچ تو ضروری ہے نا، جیسے ماں باپ ہوں، اولاد وغیرہ ہے، اور بعض وہ رشتہ دار ہوتے ہیں کہ جن پر آدمی کے لیے ایسا ضروری تو نہیں ہوتا مال خرچ کرنا، لیکن اس میں اجر و ثواب ہوتا ہے. تو دونوں اس میں شامل ہیں. فآتی ذی القربی حقہ کے اندر حقوق واجبہ بھی ہیں، اور اسی طرح جو محض احسان کے طور پر ہو، جو رشتہ داروں کے ساتھ کیا جاتا ہے دوسروں کی بنسبت، وہ بھی اس میں شامل ہے. رشتہ داروں پر خرچ کرنا اس کا ثواب دوہرا ہوتا ہے، ایک خرچ کرنے کا، دوسرا صلہ رحمی کا. پھر دیکھیں یہ جو رشتہ داروں کا حق ہے یہ صرف مالی نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس مال ہے تو بس مال ہی خرچ کرنا ہے. اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے وہ اس حق کو ادا نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہے. بلکہ رشتہ داروں کی مالی مدد کرنا یہ بھی اس میں شامل ہے، ان کی خبر گیری کرنا، جسمانی خدمت کرنا، یا کم از کم زبانی ہمدردی اور تسلی دینا، یہ سب اس میں شامل ہے. تو جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ مال خرچ کرے، وہ ان کا حق ادا کرے گا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ وسعت نہیں دی وہ رشتہ داروں کی جسمانی خدمت کرے، زبانی ہمدردی کرے، وقت میں سے وقت دے. اس کے بعد مسکین اور مسافر کا حق بتلایا، یہ بھی اسی طرح عام ہے. وسعت ہو تو مالی امداد، نہ ہو تو اچھا سلوک. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. اور جو دیتے ہو تم سود کہ بڑھتا رہے لوگوں کے مال میں، کہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھ جائے، فلا یربو عند اللہ، سو وہ نہیں بڑھتا اللہ کے یہاں. وما آتیتم من زکاۃ، اور جو دیتے ہو تم زکوٰۃ، تریدون وجہ اللہ، اللہ کی رضا مندی چاہ کر، فاولئک هم المضعفون، سو وہی ہیں جن کے دونے ہوئے، وہی ہیں جو کئی گنا بڑھا لیتے ہیں. اس آیت میں جو ربا کا لفظ استعمال کیا گیا نا، اس کے دو معنی ہے. ایک تو سود ہے، تو گویا اللہ تبارک و تعالی بتا رہے ہیں کہ سود کی وجہ سے اگرچہ مال انسان کو بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے، کتنے پیسے دیے کسی کو ادھار، جب واپسی لیے تو اتنے زیادہ لے لیے، 10,000 دیا تھا 12,000 لے لیا، تو مال تو بڑھا، لیکن حقیقت میں یہ گھٹ رہا ہے، کم ہو رہا ہے. جیسے دیکھیں کسی آدمی کے جسم پر ورم ہو، سوجن ہو، تو پھول جاتا ہے نا، تو کیا ہم کہیں گے کہ یہ صحت مند ہے، موٹا تازہ ہو گیا ہے؟ اصل میں وہ تو بیماری ہے، یہ تو موت کی طرف اس کو لے جا رہی ہے. لیکن زکوٰۃ جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے، دیکھنے میں تو ایسے لگتا ہے کہ مال کم ہو گیا، فلاں بندے نے زکوٰۃ دی، صدقہ کیا، مال کم ہو گیا، لیکن حقیقت میں وہ بڑھ رہا ہوتا ہے. دیکھیں ایک آدمی جس کو یہی سوجن ہے، تو اب علاج ہوا، سوجن اترنا شروع ہوگی، تو یہ آدمی پتلا ہو رہا ہے. ایک آدمی کو موٹاپے کا مرض ہے، علاج ہوا، موٹاپا ختم ہوا، تو یہ بظاہر پتلا ہو رہا ہے، تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ تو کمزور ہو گیا ہے. نہیں، یہ اس کی صحت ہے، یہ صحت کی طرف جا رہا ہے. تو سود اور زکوٰۃ کا بالکل یہی حال ہے. سود اور زکوٰۃ کا حال بھی
انجام کے اعتبار سے ایسے ہی ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ فرماتے کہ اللہ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو بڑھا دیتا ہے۔ تو ایک تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سود سے منع کیا ہے۔ دوسرا جو ہے ربا کا جو لفظ ہے، ربا کا ایک معنی ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس نیت سے کسی کو تحفہ دے کہ وہ اس کو اس سے زیادہ قیمتی تحفہ دے گا، تحفہ دیا، پیسے دیے کہ اب بدلے میں یہ اس سے زیادہ پیسے لوٹائے گا، زیادہ قیمتی تحفہ دے گا۔ جیسے شادیوں کے موقع پہ ہوتا ہے نا، نیوتا کی رسم ہے، اس کا یہی مقصد ہے۔ تو بہت سارے مفسرین نے یہاں ربا سے مراد یہی لیا ہے۔ اسی بنا پر اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیوتا کی رسم کو ناجائز قرار دیا ہے۔ تحفے کا مقصد زیادہ قیمتی تحفہ حاصل کرنا ہو تو آپ دیکھیں گے سورہ مدثر میں آیت نمبر 6 میں بھی اس کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بری رسم کی اصلاح فرمائی ہے، جو دیکھیں رشتہ داروں میں چلتا ہے نا شادی بیاہ کے موقع پر، کہ کچھ لوگ دوسرے کو دیتے ہیں اور نظر کیا رکھتے ہیں کہ وہ بھی جب وقت آئے گا ہمارا تو ہمیں لوٹائے گا اور کچھ زیادہ دے گا۔ اس کو ہی معاشرے کے اندر کیا کہا جاتا ہے، نیوتا کی رسم۔ تو اس آیت میں ہدایت کیا دی گئی ہے کہ اہل قرابت کا جو حق ہے اس کو ادا کیا جائے، اور ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ان پر احسان نہ جتلائے، کسی بدلے کی امید نہ ہو۔ تو اگر بدلے کی نیت ہو کہ اس کا مال دوسرے رشتہ داروں کے مال میں شامل ہونے کے بعد کچھ زیادہ ہو کر واپس آئے گا تو اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس اضافے کو، اس زیادتی کو ربا فرمایا ہے۔ یہ بھی سود کی ہی ایک صورت ہے، سود کی سی صورت ہے یہ۔ اچھا، یہ تو بات ہوئی کہ آپ کسی کو ہدیہ دیتے ہیں تو پھر آپ یہ ساتھ سوچیں، یہ نظر رکھیں کہ بدلے میں یہ مجھے اس سے بہتر دے، تو یہ تو غلط ہے۔ لیکن دیکھیں، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل مبارک تھا۔ اگر حضور کو کوئی ہدیہ پیش کرتا تھا نا تو آپ موقع ملتا تو آپ بھی اس کو ہدیہ دیتے تھے۔ یہ ایک الگ چیز ہے، پہلے آدمی کا مطالبہ نہیں ہے کہ یہ رواج چل رہا ہے عرف عام میں کہ آپ دیں گے تو اگلے کو ضرور دینا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسی سوچ بھی نہیں ہے۔ ایک صحیح مومن ہونے کی علامت یہ ہے، متبع سنت ہونے کی، محبتیں بڑھانے کی، کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی احسان کرے، اس نے کوئی ہدیہ تحفہ دیا ہے تو آپ بھی موقع دے کے اس کو ضرور ہدیہ دیں۔ اور پھر یہ جو ہدیہ دیا ہوا ہے یہ ایسا نہ ہو کہ دوسرا آدمی محسوس کرے کہ یہ میرے ہدیے کے بدلے میں دے رہا ہے، ایسا بھی نہ ہو۔ تو دونوں میں فرق ہے۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ وہی ہے جس نے تم کو بنایا، پھر تم کو رزق دیا، پھر تم کو مارتا ہے، پھر تم کو زندہ کرے گا۔ کوئی ہے تمہارے شریکوں میں جو کر سکے ان کاموں میں سے ایک کام؟ پاک ہے وہ، بہت بالا اور برتر ہے، وتعالی بہت بالا اور برتر ہے، عما یشرکون اس شرک سے جس کا یہ ارتکاب کرتے ہیں، بہت اوپر ہے اس سے کہ شریک بتلاتے ہیں۔ تو دیکھو، کسی کو موت دینا، زندگی دینا، رزق دینا، یہ سارے کام کس کے قبضہ میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ میں۔ اللہ کی ذات ہی ایسا کر رہے ہیں۔ جب ان کاموں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے تو وہ الہ بننے کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں؟
کیسے کسی کے بارے میں کہا جائے کہ یہ معبود ہے کوئی اللہ کے ساتھ ان کاموں میں شریک؟ پھر لوگوں کو عقل نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو میں اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، اللہ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، بنایا، ثم رزقکم، پھر تم کو رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارتا ہے، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، ہے کوئی تمہارے شریکوں میں جو ان کاموں میں سے ایک کام کر سکے؟ سبحانہ، پاک ہے وہ، وتعالی عما یشرکون، بہت بلند و بالا تر ہے، بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جس کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہوتا ہے یہ لوگوں کے ہاتھ کے کمائی کی وجہ سے، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ فرمایا کہ خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہوتا ہے انسان کے گناہوں کی وجہ سے، خشکی تری سے مراد کائنات ہے، فساد سے مراد کہیں پہ وبائیں ہیں، کہیں پہ سیلاب کا طوفان ہے، چیزوں میں برکت کی کمی ہے، مختلف بیماریاں ہیں، سیلاب ہے، زلزلے ہیں، یہ آفات ہے۔ تو فرمایا کہ کائنات کے اندر یہ جو آفات آ رہی ہے ان کا سبب کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اسی مضمون کی آیت دوسری بھی ہے، اللہ فرماتے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، بہت سارے گناہوں کو وہ معاف کر دیتا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور کا ارشاد ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کسی کو خراش آتی ہے، کسی کا پاؤں لڑکھ جاتا ہے، یہ بھی اس کے گناہ کا نتیجہ ہے۔ تو جو فساد، مصائب، تکالیف پہنچ رہی ہے سبب وہ انسان کے گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی۔ اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ ساری مخلوق پر ظلم کرتا ہے، اس کے گناہ کی وجہ سے اللہ کا عذاب آئے گا تو وہ اس کی لپیٹ میں آئیں گے۔ اس لیے قیامت کے دن گناہگار کے خلاف ساری مخلوق دعویٰ کرے گی۔ یہ بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی حرام مال لیتا ہے تو وہ سارے انسانوں پر ظلم کرتا ہے،
حرام طریقے سے مال لیا، سارے انسانوں پر ظلم کرتا ہے۔ ایک اس وجہ سے کہ اس نے غلط رسم چلا دی، وہ معاشرے میں پھیل جائے گی تو ظلم پھیلا۔ اور دوسرا، اس کے اس گناہ کی وجہ سے جب آفت آئے گی، مصیبت آئے گی، تو پھر سارے اس مصیبت میں مبتلا ہوں۔ تو اس لیے فرمایا کہ حرام مال جو لیتا ہے وہ ساری مخلوق پر ظلم کرتا ہے۔ تو ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو گویا وہ ساری مخلوق پہ ظلم کر رہا ہے۔ تو فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی اور تری میں، یعنی ساری کائنات میں جو آفات ہے، مصائب ہے، آلام ہے، یہ انسان کے گناہوں کے نتیجے میں، اس وجہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی ظالم ہے، گناہ گار ہے، گناہ کرتا ہے، اس کا نتیجہ اس کی حد تک نہیں رہتا۔ اور ایک پرندے کی مثال دینے لگے کہ اس کے اس ظلم گناہ کی وجہ سے وہ بھی دبلا ہو کر مر جاتا ہے۔ کیا مطلب ان کے فرمان؟ اب ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو بارشیں رک گئی، ضرورت سے زیادہ بارشیں ہو گئی، ہواؤں کا طوفان آیا تو کہیں پہ پانی کی کمی، کہیں پہ فصلیں تباہ ہو گئی، فضا میں تبدیلی ہوئی، بیماریاں پھیلی، تو پرندے تو مریں گے۔ تو انسان کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا۔ مطلب یہ ہے سارے گناہ کی سزا نہیں دیتے ہم، جیسے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سے گناہ تو ہم معاف کر دیتے ہیں۔ اگر اللہ ہر گناہ پہ پکڑنا شروع کر دے تو پھر کوئی جاندار باقی نہ رہے۔ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اب پھر کوئی جاندار باقی نہ رہے۔ اس لیے اکثر گناہ تو چھوڑ دیے، پاس پہ پکڑ کی وہ بھی پوری نہیں، تھوڑی پکڑ۔ پھر آگے فرمائے یہ جو پکڑ ہے کس لیے ہے؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ لوٹ آئے، گناہوں کی زندگی چھوڑ دے۔ تو اس پکڑ کا رخ بھی بدل دیا رحمت کی طرف، کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوٹ آئے، گناہوں کی زندگی چھوڑ دے۔ اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے، مصائب تکالیف کا سبب گناہ ہے۔ حضور کا ارشاد ہے اشد الناس بلاء الانبیاء او کما قال، سب سے زیادہ تکالیف، مصائب، مصیبتیں انبیاء پر آتی ہیں، پھر جو ان کے قریب ہے ان پر، جو ان کے قریب ہے ان پر۔ انبیاء ہوں، صحابہ ہوں، صلحاء ہوں، اولیاء ہوں، ان پہ سب سے زیادہ مصائب آتے ہیں۔ اور ادھر اللہ فرما رہے ہیں کہ مصیبتوں کا سبب گناہ ہے، تو حضور فرما رہے ہیں کہ ان پر سب سے زیادہ مصیبتیں آتی ہیں۔ تو میں نے شروع میں عرض کیا تھا مصائب اور آلام کے اسباب دو ہیں، ایک بطور عذاب ہوتا ہے، ایک بطور امتحان ہوتا ہے۔
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، صحابہ ہوں، ان پر ایمان لانے والے، صلحاء ہوں، اولیاء ہوں، ان کو بطور امتحان آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ مقصد اللہ کا قرب ہے، اللہ کی رضا ہے، تو ان پر بھی مصائب آتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں جب شریعت پہ انسان عمل کرتا ہے تو نفس اور شیطان تکلیف دیں گے، معاشرہ تکلیف دے گا، لوگ تکلیف دیں گے، تو مصائب تو آئے، لیکن یہ مصائب اور طرح کے۔ ان کے بعد رفع درجات ہے، درجات میں ترقی ہوگی۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس انسان پر جو آزمائش ہے یہ بطور عذاب ہے، اور یہ جو آزمائش ہے یہ درجات میں ترقی کے لیے ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک علامت لکھی، فرمایا کہ جس مصیبت کے بعد دل مطمئن ہو جائے، اللہ کی طرف رجوع بڑھ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امتحان اور آزمائش اللہ کے قرب اور درجات میں اضافے کے لیے۔ اور جس مصیبت تکلیف کے بعد آدمی جزا فضا بے صبری پہ اتر آئے، ناشکری کے کلمات پہ اتر آئے، تو فرمایا کہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک علامت بیان فرماتے تھے کہ جس تکلیف اور آزمائش کے بعد اللہ کی طرف رجوع بڑھ جائے اور استغفار زیادہ ہو، اس کا مطلب ہے یہ رفع درجات ہے۔ اور ایک آدمی پکڑ میں ہے اور گناہوں میں اور بڑھ رہا ہے، یہ عذاب ہے۔ تو ساری کائنات میں جو سزائیں ہیں، عالم ہے، سبب انسان کے گناہ ہے۔ حل کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے 2 امانیں اتاری ہیں، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، آپ ان میں ہو، اللہ ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ دوسرا فرمایا ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، یہ استغفار کرتے رہے، اللہ ان پر عذاب نہیں اتارے گا۔ فرمایا کہ ایک امان میں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ استغفار۔ یہ گناہوں کا دریاب، استغفار کی وجہ سے عمومی آفات بھی ختم ہوگی اور انفرادی پریشانیاں بھی ختم ہوگی۔ استغفار کا معنی استغفار کی تسبیح نہیں ہے۔ استغفار کرنا ہے، کتنی دفعہ پڑھیں استغفار؟ 100 دفعہ، 200 دفعہ، 1000 دفعہ۔ یہ استغفار نہیں ہے، یہ تو آپ ذکر کر رہے ہیں۔ استغفار چند شرائط کا نام ہے، شرائط کے بغیر استغفار کی تسبیح کو بعض علماء اللہ کی ذات کے ساتھ مذاق فرماتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کی چند شرائط لکھی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس گناہ میں آپ مبتلا ہیں اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ گناہ کر رہے ہیں اور ساتھ توبہ ہے، یہ نہیں ہوگا، چھوڑنا پڑے گا۔ دوسری شرط، اپنے گناہوں پر ندامت، ہاں واقعی غلط کیا ہے،
اور تیسرا آئندہ نہ کرنے کا عزم، اب نہیں کرنا، ترک ہو، ندامت ہو، عزم۔ جن کے حقوق پامال کیے ہیں ان کو واپس کریں یا ان سے معاف کروائیں۔ ان شرائط کا نام توبہ ہے۔ جب تک یہ شرطیں نہ ہو توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ شرائط آپ 1 منٹ میں پیدا کر لیں، آپ کے 100 سال کے گناہ بھی معاف ہو جائیں۔ یہ شرائط آپ دن میں 100 دفعہ گناہ کرنے کے بعد بھی پیدا کریں، تب بھی آپ کی توبہ قابل قبول ہے۔ آپ کو گناہ پر اصرار کرنے والوں میں شامل نہیں کیا جائے، لیکن اگر شرائط نہیں ہے اور آپ استغفار کی تسبیح کر رہے ہیں تو یہ توبہ نہیں ہے۔ تو کیفیات کا نام توبہ ہے۔ پہلے چھوڑ دیا، اب دل میں ندامت ہے، غلط کر دیا ہے، آئندہ نہیں کروں۔ کسی نے اس کی مثال دی ہے کہ اس کو یوں سمجھو کہ ایک آدمی جذبات و ندامت میں زہر کھا لیتا ہے، زہر تو کھا لی، جب وہ اندر جا کر اپنا کام شروع کرتی ہے اور موت کے آثار شروع ہوتے ہیں تو پھر انسان ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ کسی طرح میری جان بچ جائے، اور اس کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے، بڑا غلط کیا میں نے، ایک دفعہ بچ جاؤں پھر نہیں کروں گا۔ یہ کیفیت گناہ کی توبہ میں چاہیے۔ ایک انسان جہالت کی وجہ سے گناہ کر بیٹھے، اب اللہ کی پکڑ نظر آ رہی ہے، اللہ پکڑ لیں گے، یہ ہوگا، اب شرمندہ ہو گیا، کسی طرح اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، بڑا غلط کر دیا۔ بس اس کیفیت کا نام توبہ ہے۔ حقوق العباد پامال کیے ہیں، جب تک واپس نہیں توبہ نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک ڈاکو آیا، کہا آپ کے بیعت ہونا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جن جن کا مال چھینا ہے وہ واپس کر کے آؤ، اس کے بغیر بیعت نہیں ہے۔ چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد آیا، کہا سب کو ملا، کسی کو دیا، کسی کو معاف کرو، کہا اب بیعت کرو۔ جس کا حق مارا ہے، چاہے زندگی میں آپ نے 1 روپیہ بھی مارا ہے، اس کو واپس کرنا پڑے گا، اس کے بغیر توبہ نہیں ہے۔ تو شرائط کا نام توبہ ہے۔ لوگ حرام مال جمع کر کے عمرے کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو لوگ ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں، مساجد کی تعمیر میں حرام مال دیتے ہیں۔ حرام مال کو نیک کام میں اجر کی نیت سے دینا، حرام مال آپ کو پتہ ہے حرام، قطعی حرام، اب آپ ثواب کی نیت سے اس مال کو دیں گے، صرف گناہ نہیں ہوگا، انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو جب تک شرائط پوری نہ ہو اللہ کے ہاں توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ آئندہ کے بارے میں عزم ہو کہ اب یہ نہیں کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے عزم کر لیا تو گناہ کا تقاضا ختم ہو جائے گا، یہ نہیں ہوگا، گناہ کا تقاضا رہے گا، وہ نہیں ختم ہونا۔ کوئی یہ کہے کہ گناہ کا تقاضا ختم ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا۔ انسان کا کمال کہاں سے ہے کہ اس کے اندر گناہ اور نیکی دونوں جذبے موجود ہیں۔ گناہ کا تقاضا ہی نہ ہو پھر تو یہ فرشتہ ہے، تو جنت کس بات کی ملے گی؟ محنت مجاہدات کر کے گناہ کے تقاضے کو دبائے گا، نفس کو دبائے گا، بس اسی کا یہ مکلف ہے۔ لیکن مطمئن نہ ہو، جب نفس کے تقاضے ختم ہو گئے مطمئن ہو جائے کہ اب گناہ نہیں ہوگا، یہ نہیں،
یا اپنے آپ کو گناہ کے ماحول سے نہ بچائے، مطمئن ہو جائے، یہ نہیں، موقع ملے گا پھر انسان گناہ کر جائے گا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں اس کی مثال دی، فرمایا کہ ایک آدمی لکڑیاں جنگل سے کاٹ کے لاتا تھا، لکڑیاں لے کر آیا تو اس میں ایک مرتبہ سانپ بھی ساتھ آ گیا۔ گھر میں آ کر لکڑیاں پھینکی تو سانپ تھا، دیکھا تو مردہ ہے، اس نے کہیں مرا ہوا ہے۔ رات سو گیا، کمرے کی حرارت ملی، وہ مرا نہیں تھا، حرارت ملی تو وہ حرکت میں آیا، حرکت میں آیا تو چل پڑا۔ اب اس لیٹے آدمی کو اس نے ڈس دیا۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے نفس کی مثال بھی یہی سانپ، آپ مجاہدات محنت کر کے اس کو دبا دیں گے، مار نہیں سکے گا، جو ہی گناہ کا ماحول ملے گا، موقع ملے گا، یہ گناہ کر جائے۔ تو نفس سے مطمئن نہ ہو اور ایسا ماحول نہ دے جس کے بعد گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، اسباب گناہ سے بھی بچے۔ آدم علیہ السلام کو پھل کھانا منع تھا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ تو قریب جانا تو منع نہیں تھا، پھل منع تھا، تو اللہ نے کہا قریب نہیں جانا، کیونکہ قریب جانے کے بعد پھل کھانے کا اندیشہ تھا تو اللہ نے قریب جانے سے ہی منع کر دیا۔ تو تقاضا نفس کا گناہ کا ختم ہو جائے یہ نہیں ہوگا، آپ محنت کریں گے، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھیں گے، مجاہدات کریں گے، آپ اس کے تقاضے کو دبائیں گے، لیکن اس پر مطمئن نہیں ہونا اور نہ اس کو ماحول ایسا دینا دوبارہ گناہ کرے گا۔ تو جتنے فسادات مصائب ہے سبب انسان کے گناہ ہے، اور حل کیا ہے؟ وہ توبہ ہے، اور توبہ مع الشرائط ہے۔